وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت ہمارے سامنے تشریف فرما ہے ایک سرکاری بڑے ادارے کے ملازم ہیں، اور ایسے ادارے میں ملازم ہیں جہاں ان کے آس پاس گناہ کے بے شمار مواقع موجود ہیں، جہاں ان کے لیے گناہ کرنا بالکل آسان اور نیکی کرنا مشکل ہے. تو اس کے باوجود یہ ماشاءاللہ ظاہری شکل صورت کے اعتبار سے بھی، ظاہری وضع قطع کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات عالی سے امید کرتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی. تو اسی سلسلے اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. جو لوگ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں عام طور پہ یہ گناہ سے بچنے کے لیے، حلال راستے پہ آنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. اس لیے سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے، ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں جو ایسے گناہ کو ٹھکرا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اور حلال کی طرف چلنے کے لیے، حلال راستے کو اختیار کرنے کے لیے یہاں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کی آمد ہمارے باعث خیر و برکت بنائے. دیکھیں، ضرورتیں تو اللہ نے پوری کرنی ہے، جوڑے اللہ پاک نے بنائے ہیں، لیکن ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ان جوڑے جو اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں، ہم اس بنے ہوئے جوڑوں کو اب ملانے کی ہم ذریعہ بن جائیں، ہم سبب بن جائیں، اور اس سے قیامت تک جو نیک نسلیں وجود میں آئیں، ہمارے لیے، ہمارے معاونین کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جائیں. یہ جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، اور یہاں لاہور میں ایک بڑے سرکاری ادارے میں اچھے عہدے پہ فائز ہیں، اور یہ شادی کے فی الفور متمنی ہیں. تو اس سلسلے میں جو بھی لوگ دلچسپی رکھتے ہوں، ان کی بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں. اور ہماری یہ چاہت ہے کہ ہر بندہ جو ہے 2 3 4 شادیاں کرے، تاکہ جو بیچاری عورتیں، بے سہارا عورتیں، بیچاری مطلقہ عورتیں، بیوہ عورتیں بیچاری بہت پریشانیوں کا شکار ہوتی ہیں، اور ہمیں روزانہ ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جن کو سن کر خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے. اور میں دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں، جب تک اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو تعدد یعنی زیادہ شادیوں والا رواج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، خلفائے راشدین نے اپنایا، تمام صحابہ نے اپنایا، پوری دنیا کے مسلمان اپنا رہے ہیں، جب تک ہمارے ہند و پاک کے مسلمان اس چیز کو نہیں رواج دیں گے، اس چیز کو نہیں فروغ دیں گے، اور اس میں مرد شادیوں کے لیے تیار ہو جائیں، زیادہ شادیوں کے لیے، عورتیں زیادہ شادیاں یعنی سوکن جو پہلے بیویاں بن چکی ہیں وہ اپنی مزید بہنوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ سوکن بننے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اسی طرح جو بھی بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کی دوسری جگہ پہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو پورا کیا جائے گا، وہاں گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، حرام سلسلے ختم ہو جائیں گے، حلال کو اللہ پاک آسان فرما دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، ابھی پچھلے دنوں ہمارے پنجاب کے بعض علاقوں میں اس وقت گندم کی فصل بالکل تیار ہے، بعض جگہوں کٹائی ہو رہی ہے، اور ان دنوں میں اولے برسے ہیں، بڑے بڑے اولے برسے ہیں، گندم کی فصل بالکل لیٹ گئی. اب یہ اولوں کا برسنا اور یہ طرح طرح کے عذابوں کی شکلیں، ان میں جہاں اور دیگر وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ بے حیائی. یہ مہمان تشریف لائے ہیں قابل قدر، قابل صد احترام، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ واقعی بے حیائی. حدیث کی روز ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب کا اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے. اور یہ تو تھوڑے سے اولے آئے، چند علاقوں میں آئے،
اور یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جھلک دکھائی. بھائی ہمارے سامنے مختلف قوموں کے واقعات ہیں، ان کو کیسے کیسے اللہ نے تباہ و برباد فرمایا. ان کو بھی اللہ نے اچانک نہیں پکڑا. قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو فرعونی تھے، قبطی لوگ، ان پر اللہ نے 9 قسم کے عذاب بھیجے، 9 قسم کے عذاب. پھر ایک دفعہ آخر بڑا عذاب آیا کہ سب کو اللہ نے پانی میں غرق کر دی. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی قوم کو اللہ نے ہوا کے ذریعے پٹخ کے مارا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ایک قوم کو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے زور سے چیخ ماری اور سب کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مر گئے. قوم سمود، كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. اور اب بھی اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کے مختلف عذابات اللہ نے ہمیں دکھائے، اور ہم اس کو ہمیں سب سے آخر میں لا کر ہمیں مختلف تجربات کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی قوموں میں مختلف واقعات دیکھ کر ہمیں ان سے عبرت حاصل کر کے ہمیں یعنی اس عذابوں سے ہم بچ سکتے ہیں. وہ جو حرکتیں انہوں نے کی وہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے پیارے نبیوں کی نافرمانی، ہم ان حرکتوں سے بچ کر ہم دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑے پیمانے پر کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو زلزلوں کے جھٹکے آئے پچھلے دنوں، اور یہ اولے برسے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ لگا کر بڑے جھٹکوں سے پہلے چھوٹے جھٹکے، بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے عذاب اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم رجوع کر لیں، ہم واپس پلٹ آئیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ میری طرف لوٹ آئیں. تو بھائیو ہم سب نیت کر لیں، رمضان المبارک قریب آ رہا، ابھی سے اپنے آپ کو ہم سنبھال لیں اور اللہ کی طرف آ جائیں تاکہ اللہ پاک خوش ہو کر ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابیاں عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی آنے والی بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، آخرت کے مسائل ایسے بڑے ہیں جیسے قطرے کے سامنے سمندر ہو. آخرت کی پریشانیاں ایسی بڑی ہیں جیسے قطرے کے سامنے سمندر ہو. وہ ایک قطرے جتنی پریشانیوں میں، قطرے جیسے مسائل میں ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس سے کروڑوں گنا بڑے مسائل، اس سے کروڑوں گنا بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ گیا. اور ان سے بچنے کے لیے یہ نیک اعمال جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ان کا ذخیرہ ہمارے پاس نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے وہاں تو 70 نبیوں کا عمل بھی کوئی لے کے جائے گا، وہ بھی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ یا اللہ میری جان بچا، میری جان بچا. ایک ہستی ہوگی جو وہاں پر اپنے علاوہ کسی اور کی فکر کر رہے ہوں گے، وہ ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں گے فرما رہے امتی امتی. وہ اس وقت اپنے علاوہ کسی اور کی فکر فرما رہے ہوں گے، باقی سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی ساری پریشانیوں سے بچائے. اللہ ہم سب کو اپنے پیارے پیارے حکموں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں، پاکیزہ سنتوں، چھوٹی ہوئی سنتوں. یہ زیادہ شادیاں کرنا وہ سنت ہے جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، جس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں. زیادہ شادیاں کرنے والوں کو لوگ میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تیرا اس میلی نگاہ سے اس کو دیکھنا، زیادہ شادی کرنے والے کو یہ میلی نگاہ کہاں تک جائے گی؟ اور اللہ رسول پر تو اعتراض کر رہا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ زیادہ شادیاں کرنے والے، ان پر کوئی ملامت نہیں، اور تو ملامت کر رہا ہے. خطرہ ہے کہ جو زیادہ شادیاں کرنے والے پر یا دوسری جگہ اپنی بیٹی بہن کو دینے والے پر ملامت کرے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج نہ ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اور تو ملامت کر رہا ہے، اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے. تو بھائیو میرے یہ تڑپ میری ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے اور ان بہنوں کے لیے ہے جو بیچاری گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں. اللہ کی قسم مجھے وہ لڑکی کا فون نہیں بھولتا جو 3 بہنیں 30 سال سے زائد عمر ہو رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ سے کہا اب کوئی قاتل ڈاکو شرابی آ جائے ہماری شادی کر دو، ہم دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کے لیے تیار ہیں، ہماری شادی کر دو. شادی کے بغیر بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے شادی کے بغیر رہنا بڑا مشکل ہے. یہ وہ لڑکیاں ہیں جو نیک ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ حلال کی طرف آنا چاہتی ہیں. جو نیک نہیں ہیں وہ ادھر ادھر، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا کوئی ہو، لیکن ان کو ہمیں فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس نیکی کو، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم فروغ دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہماری اس تحریک کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. بے شمار واقعات ہیں، پہلی بیویوں نے اپنی سوگن خوشی سے استقبال کیا الحمدللہ،
اور ایسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کے لیے خوشی سے آمادہ ہونے والی ہماری اس تحریک سے، ہماری کیا تحریک ہے؟ اللہ رسول کی چلائی تحریک ہے، قرآن و حدیث کی باتیں جو ہم آگے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے پوری دنیا کے مسلمان اللہ رسول کی اس چاہت کو پورا کر رہے، ہماری اس تھوڑی سی نقل و حرکت کو اللہ نے قبول فرما کر الحمدللہ بے شمار خواتین، ہمارے اسلام آباد کے ایک دوست ہیں، خود ان کی 3 شادی ہیں، اپنے بیٹیوں کی شادی کے موقع پر انہوں نے کہا اگر میرے یہ داماد دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے لگیں میں ہر شادی میں اس کے معاون بنوں۔ ایک ہے وہ سسر صاحب، وہ اپنے داماد سے لکھواتے ہیں اگر دوسری شادی کے تو کیا جرمانہ دو گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جو اللہ رسول کو، بھائی جو میری بیٹی اور میرے پوتوں نواسوں کی قسمت میں اللہ کی قسم ایک ایک دانہ قطرہ مل کے رہے گا، اور اگر تو اپنے داماد کو دوسری شادی سے تو روک لے گا، لیکن دوسرے جو غلط راستے چل رہے ہیں، پہلی بیویاں اپنے شوہروں کو دوسری شادی سے تو روک لے گی، لیکن جو ہزاروں غلط راستے چل رہے ہیں، اور خدا نخواستہ تیری اس روکنے کی وجہ سے تمہارا داماد تمہارا شوہر غلط راستوں پہ چلے گا، ان کا سارا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا۔ تم نے اتنی سختی پابندی لگا رکھی ہے کہ وہ بیچارہ حلال کی طرف تو جا نہیں سکتا، حرام راستے کھلے۔ اب یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں بڑے سرکاری ادارے میں، اور ان کے لیے گناہ کرنا اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ مجھے پتہ ہے رنگ برنگی چیزیں ان کو دعوت دیتی ہیں، کھلا گناہ کی دعوت ملتی ہے، لیکن یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے پیارے بندے، نیک بندے یہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ہم ان سب ایسے بھائیوں کو ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، جو ادھر حرام میں منہ مارنے کی بجائے جو مفت میں مل رہا اس میں منہ مارنے کی بجائے ادھر ہمیں ہدیہ بھی دیتے ہیں اور اپنے حلال کی طرف آنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انشاءاللہ ان پر رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی برکتوں سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے انعامات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو صاف بات بتاؤں، یہ زیادہ بیویوں کا ملنا یہ اللہ کا انعام ہے۔ وہ اللہ جو آخرت میں جنت کی بڑی حوریں عطا فرمائیں گے، ہیں جی، ادنا درجے کے جنتی کو 70 حوریں ملیں گی۔ اسی طرح اللہ پاک اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو زیادہ بیویوں کا انعام عطا فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں عطا فرمائیں، خلفائے راشدین کو بھی اللہ پاک نے ایک وقت میں 4 بیویاں، اور مجموعی طور پر کسی صحابی کی 8 شادیاں، کسی صحابی کی 10 شادیاں، کسی صحابی کی 70 شادیاں۔ ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مجموعی طور پر تقریباً 100 شادیاں، ایک وقت میں تو 4 ہوئی لیکن چلی گئیں، کچھ ہو گیا تو 100 شادیاں تک بھی کی انہوں نے۔ تو اور اس کے علاوہ باندیاں ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنی عظیم الشان ہستی ہیں، 4 بیویاں 19 باندی ہیں۔ تو اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں جی الا علی ازواجہم والذین ہم لفروجہم حافظون، ایمان والے جو کامیاب ہیں ان کی پیاری پیاری صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ہاں بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، 2 3 4 بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا باندیوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ باندیوں کا سلسلہ چونکہ جہاد ہو نہیں رہا اس لیے باندیوں کا سلسلہ تو ہے موقوف ہے۔ فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ کہیں جائے گا، فاولئک هم العادون، ان یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور ان پر اللہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا کوڑے برس سکتے ہیں، اور آخرت میں جو عذاب ملیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں خود اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا کچھ لوگ آگ کے تنور میں، مرد بھی عورتیں بھی، ننگے جل رہے ہیں اور بھن رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ گناہ کرنے والے، زنا کرنے والے، ایک دوسرے کو غلط طریقے سے چلنے والے ہیں جی، مرد عورتیں یہ وہ ہیں۔ تو فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ ہیں وارث کس کے؟ بحریہ ٹاؤن ڈیفنس کے پلاٹ کے لیے، اس کے 1 منٹ کی گارنٹی نہیں، مرتے بیکار ہو جائے، وہاں کے جنت الفردوس کے محلات کے وارث ہیں جہاں خالدین فیہا ابدا ابدا ابدا، ہمیشہ 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 کے لیے اللہ پاک وہ جنت الفردوس کے انعامات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال اتنا وافر عطا فرمائے کہ ہمیں حرام کا خیال ہی رہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔
کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، برتنے کے اعتبار سے، نکاحوں کے اعتبار سے اللہ حلال میں وسعت عطا فرمائے کہ حرام کا خیال ہی نہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک دعا کر لیتے ہیں، سفید ریش بزرگ بھی تشریف فرما ہے اور ان کی دعائیں انشاءاللہ چونکہ سب دل و جان سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، تو اللہ پاک ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما کر، اللہ پاک اس تحریک کو قبول فرما کر گھر گھر میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں، اللہ پاک اس چھوٹی سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے سب کو اللہ پاک حلال راستے والا یہ انعام عطا فرما دیں۔ حقیقت یہ ہے، میں کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن کے رہنا اللہ کی قسم گھروں میں بیٹھے بوڑھے ہونے سے کروڑ گنا بہتر ہے۔ میرے پاس روزانہ جب واقعات آتے ہیں نا، 35 سال 40 سال عمر ہو گئی لڑکی کی، 40 سال عمر ہو گئی، وہی اس کی ساری جوانی تباہ ہو گئی، اور کسی کی چوتھی بیوی بن کے رہتی تو بھی اللہ کی قسم وہ کروڑ گنا بہتر سا اس طرح بغیر نکاح کے بوڑھے ہونے سے۔ اگر وہ دب کے رہی، اپنی خواہشات کو دبا کے رہی تو بھی برا، اور اگر غلط راستوں میں منہ مارا تو بھی برا، اور اس کے ظالم ماں باپ کو اور اس ظالم معاشرے میں اور اس طرح دوسری شادی میں رکاوٹ بننے والے سب کو گناہ ہوگا جو اللہ رسول کی اس چاہت کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کے دعا کریں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنیة والهدى انك على كل شيء قدیر۔ یا اللہ یہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما لیجیے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ دنیا بھر سے یہ دیکھنے والے، سننے والے، اور یا اللہ یہ قابل قدر قابل احترام حضرات تشریف فرما ہیں، یا اللہ سفید بالوں سے آپ حیا فرماتے ہیں، یہ سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہیں۔ یا اللہ یہ حلال راستے پہ چلنے کے لیے، یا اللہ حلال راستہ اختیار کرنے کے لیے حرام راستوں کو ٹھکراتے ہوئے تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں، تیری جنت کے شوق میں، تیری جہنم کے خوف میں یہ حضرات ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے، یا اللہ سب کو یا اللہ حلال، یا اللہ وافر عطا فرما دیجیے، یا اللہ سب کے لیے آسانیاں مہربانیاں فرمائیے، یا اللہ عافیت کے ساتھ سب کو یا اللہ خیر کے رشتے عطا فرما دیجیے، ایسے اچھے رشتے عطا فرمائیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ ان کی دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور یا اللہ قیامت تک نیک نسل وجود میں آئے تا قیامت، یا اللہ خیروں کے سلسلے یا اللہ ان رشتے کرنے والوں کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنے، آخرت کا ذخیرہ بنے، بلندی درجات کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ اس وقت جو لوگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں دنیا بھر میں کہیں بھی، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما۔ جمعہ کے مبارک دن میں آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں، ہم سب کے مرحومین کو ہماری طرف سے ابھی بلندی درجات کے تحفے عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ آج بہت سارے تیرے پیارے بندوں نے، تیری نیک بندیوں نے درود پاک پڑھا، یا اللہ اس درود پاک کے نذرانے عقیدت کو قبول فرما کر ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں نصیب فرما، آپ کی ہر سنت سے محبت نصیب فرما، خصوصاً یہ سنت جس کو لوگ گناہ سمجھ رہے اور اس کو معیوب سمجھ رہے اور اس کو جرم سمجھ رہے اور اس کو ظلم سمجھ رہے، یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اور یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو خود اپناتے ہوئے ساری دنیا میں پھیلانے کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دنیا بھر میں پھیلائیں، شیئر کریں، یا اللہ ان سب کو بھی دونوں جہانوں کی خیریں، خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں نصیب فرما۔ دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آفات اور بلیات سے ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو، خصوصاً اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين۔ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔